बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरियम औरंगज़ेब की वज़ारत ख़तरे में पड़ गई है और मरियम औरंगज़ेब की वज़ारत को चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अदालत ने सवालात उठा दिए हैं कि क्या मरियम औरंगज़ेब वज़ीर रह सकती हैं या कानूनी तौर पर वो वज़ीर बन सकती हैं या नहीं बन सकती। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अहम शख्सियत ने शमूलियत का ऐलान किया है और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्डिक सदारती रेफरेंस पर आज समाअत हुई थी, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सिंध हुकूमत की जो हठधर्मी है, उस पर भी मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा था उस पर सिंध हुकूमत, क्योंकि वो लाडली हुकूमत है, बिलावल ज़रदारी लाडला है, फ़रियाल तालपुर तो अब बिलावल ज़रदारी की तस्वीरें लगा के 2023 का वज़ीर आज़म भी लिखती है। और हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकता है तो यहाँ अल्लाह माफ़ करे कुछ भी हो सकता है। और इस वजह से जो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें बताती हैं कि किस तरीके से जो हमारा निज़ाम है वो दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहा है और अल्लाह करे कि हमारा कोई निज़ाम बेहतर हो जाए। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वफ़ाकी हुकूमत है, वफ़ाकी हुकूमत रात के अंधेरों में बहुत बड़ा इनकी तरफ से एक वारदात की जा रही है और वारदात ये है कि ये एफआईए के जो रूल्स हैं और एफआईए के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम करके सोशल मीडिया के खिलाफ एक क्रैक डाउन करने के लिए और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एफआईए को इख्तियारात की मंजूरी जो काबीना है उसने मंजूरी दे दी है और अब ये आगे कानून बनने जा रहा है। ये इस तरीके की, आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा आपको बताया था कि अतर मिनल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट ले जाना इस वफाकी हुकूमत की मजबूरी है और ये जो सारे मेंबरान शामिल थे इसमें काजी फैसल साहब ग्रुप के, जिसमें हुकूमती लोग भी थे और वो चाहते थे कि अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब इनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अब अगर अतर मिनल्ला साहब, क्योंकि आज उनको चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस के लिए मंजूरी दे दी है, सिफारिश कर दी है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। अब उस इजलास में क्योंकि चीफ जस्टिस एक तरह से बन गए आमिर फारूक साहब और अतर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। सुप्रीम कोर्ट में वो अभी जूनियर जज होंगे और वो जो रूटीन के केसेस हैं उन बेंचेस में बैठेंगे और अभी वहाँ तो उनको किसी अहम केसेस में सुनने का उनका मौका ही उनको देर से आएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ा खला हो गया है और इस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत ने ये वारदात डाली है और वफाकी हुकूमत तंग थी और इस तंगी की बुनियाद पर वो चाहते थे कि अतर मिनल्ला साहब जो साफ़ी है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो चला जाता है और वो जाके रिलीफ ले आता है। लेकिन अब इन्होंने जो सेक्शन 505 है पाकिस्तान पिनल कोड का, एफआईए की तरफ से कहा गया है कि वो 505 के अख्तियारात भी हमें दिए जाएँ और साथ एफआईए की तरफ से ये कहा गया है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हमें हर हाल में आप रिलीफ दें, हमें आप पावर दें, अख्तियार दें और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो ट्वीट करता है, वो यूट्यूब पर वीडियो लगाता है, हम उसको फेक न्यूज़ के तौर पर, हम उसको जो गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, हम उसको इदारों की तौहीन की बुनियाद पर कोई ना कोई बहाना बना के हम उनको उठा लेंगे और 7 साल सज़ा है इस जो कानून साज़ी की जा रही है। इस पर इस वजह से खामोशी है कि जब फेक कानून के फेक इंफॉर्मेशन के खिलाफ या फेक न्यूज़ के खिलाफ इमरान खान के दौर में पीका ऑर्डिनेंस आया था, जिसमें ये कहा गया था कि सोशल मीडिया, तो पहले सोशल मीडिया के वो खिलाफ नहीं था, वो था जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ पैमरा के अलावा क्रिमिनल कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त इन्होंने इतनी चीखो पुकार की और फिर अतर मिनल्ला साहब ने पीक ऑर्डिनेंस उठा के फेंक दिया था। अब ये सोशल मीडिया के खिलाफ रूल्स बनाने जा रहे हैं और इन्होंने रूल्स अप्रूवल भी दे दी है काबीना की तरफ से और ये एक वारदात है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक बारीक वारदात है और इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, नहीं तो हमारे मुल्क में एक सोशल मीडिया ही बच गया है और इमरान खान का जो खौफ है सोशल मीडिया की वजह से, तो ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने 3 माह तक कराची में बलदियाती इलेक्शन करवाने से माजरत कर ली है, जवाब दे दिया है उन्होंने। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त लिखा गया था सिंध हुकूमत को, उसका जवाब दिया और कहा गया जी कि हम कम से कम 3 माह तक तो इलेक्शन बिल्कुल ही नहीं करवा सकते। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिंध में पुलिस फ़ोर्स मौजूद नहीं है। कराची पुलिस का कहना है कि बलदियाती इलेक्शन के लिए 37,000 पुलिस एहलकार दरकार हैं
انہوں نے کہا کہ سیلاب کے باعث 17,000 اہلکار دیگر اضلاع سے نہیں آ سکتے۔ لانگ مارچ کے لیے 5,000 اہلکار سندھ سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت نے کہا کہ وزارت داخلہ کی درخواست پر اہلکار سندھ سے اسلام آباد بھیجے گئے ہیں۔ کم از کم 3 ماہ بلدیاتی الیکشنز ہم نہیں کروا سکتے، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، ہم لاڈلے ہیں اور لاڈلوں کے خلاف کوئی کارروائی کر نہیں سکتا، اس وجہ سے ہم نہیں کرواتے بلدیاتی الیکشنز، اور آپ کو جو بہتر لگے آپ ہمارے خلاف کر لیں۔ یہ ایک سیدھی بدماشی ہے سندھ حکومت کی جانب سے۔ اور اس پر دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو عمران خان کے خلاف اور پنجاب حکومت کے خلاف یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ریفرنس میں بھیجوں گا سپریم کورٹ میں، یہاں کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ میں ریکارڈ ایک معاہدے کے حوالے سے عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے شفافیت پر زور دیتے ہوئے صدارتی ریفرنس پر 3 ماہرین قانون کو عدالتی معاونین مقرر کر دیا، اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کو بھی اس میں نوٹس جاری کر دیا۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب نے سماعت کی، اور عدالت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے اپنے دلائل جاری رکھے اور کہا کہ عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ رولز میں نرمی خلاف قانون کی گئی ہے، اور ایک بین الاقوامی کمپنی کے رولز میں نرمی کے لیے نرمی کا اختیار نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے کہا اب بھی رولز وہی ہیں یا ترمیم ہو چکی ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریکارڈ ایکٹ سے متعلق قانون میں ترمیم ہو چکی ہے اور نئے قانون کے مطابق حکومت رولز میں ترمیم کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ رولز میں نرمی ہو بھی تو شفافیت لازمی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریکارڈ ایکٹ سے نکالی گئی معدنیات میں پاکستان کا حصہ 50% ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے بتایا کہ حصہ جتنا بھی ہے لیکن قانون پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ قانون سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ ریکارڈ ایکٹ معاہدہ ماضی کی عدالتوں کے فیصلوں کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ریکارڈ ایکٹ پر موجودہ حالات میں اس سے اچھا معاہدہ ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا معاہدہ نہ ہوا تو پاکستان کو 9 ارب ڈالر سے زائد قرضہ ادا کرنا ہوگا، جرمانہ، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ صدارتی ریفرنس میں عدالت کے دائرہ اختیار کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات تک محدود ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریفرنس میں صرف آئینی سوالات کا ہی جائزہ لیا جا سکتا ہے، صدارتی ریفرنس میں سیاسی یا معاشی نوعیت کے سوالات کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انصاف تک رسائی آئینی تقاضا ہے، بین الاقوامی معاہدے سے کوئی تیسرا فریق متاثر ہو تو کیا اس کی حق تلفی نہیں ہوگی؟ انصاف تک رسائی کا حق ہر شخص کو آئین نے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریکارڈ ایک صدارتی ریفرنس میں بیرسٹر فروغ نسیم، سلمان اکرم راجہ اور زاہد ابراہیم ایڈوکیٹ صاحب کو عدالتی معاون مقرر کر دی، اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی ہے، اور اس ریکارڈ ایک منصوبے پر اب سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں حویلیاں سے تحصیل کا جو الیکشن جیتنے والے تحصیل میئر کا تحصیل چیئرمین منتخب ہونے والے عاطف منصف خان، جو بھاری اکثریت سے تحصیل چیئرمین کا الیکشن جیتے تھے بلدیاتی الیکشن میں، اور یہ حویلیاں کے چیئرمین تھے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ حصہ رہیں گے، اور وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف جو بھی ان کو ذمہ داریاں دے گی وہ نبھائیں گے۔ تو پہلے آپ جانتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو بلدیاتی نمائندے تھے اس میں آزاد وہی جیتے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہی لوگ تھے، اور 40 کے قریب پہلے جو آزاد تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا تھا، اور اب حویلیاں کے چیئرمین نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ اور چونکہ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی تھے، باقی تو پی ڈی ایم باقی جماعتیں مر چکی ہیں سیاسی طور پر، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب جہاں پر عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا دوسرا بھی پی ٹی آئی کا آدمی ہوگا، اور وہ صرف ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے عمران خان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور عمران خان ورسز عمران خان ہی ہوگا، باقی کوئی اور کھلاڑی میدان میں بچہ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف مخصوص نشستوں پر بننے والے ممبران قومی اسمبلی کیا وہ وزیر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا سوال اٹھ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم اورنگزیب جو صبح و شام تقریریں کرتی ہے وہ اتنے اس قابل تو ہے نہیں کہ وہ الیکشن جیت کر یا الیکشن کنٹیسٹ کر کے لڑ کے آئے اور عوام کے ووٹوں سے وہ وزیر بنے۔ وہ تو وہ ہیں جن کو جیسے گفٹ میں صدقات میں دی جاتی ہیں سیٹیں، یہ دوسرا کی سیٹیں ہیں جو دی گئی ہیں اور جس پر ان کو وفاقی وزیر بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی، جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، اور جو درخواست گزار کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ مریم اورنگزیب مخصوص نشست پر ممبر قومی اسمبلی بنی ہے اور انہیں وزیر بنایا گیا ہے۔
جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا قانون میں ایسی کوئی چیز ہے کہ مریم اورنگزیب وزیر نہیں بن سکتی؟ وکیل نے کہا کہ انتخاب جیت کر آنے والوں کو وزیر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کام کر سکیں۔ انہوں نے اپنے حلقے کے لیے ترقیاتی کام بھی کروانے ہوتے ہیں اور اپنے حلقے کی آواز حکومت تک پہنچانی ہوتی ہے، جبکہ جو مخصوص نشستوں پر جن کو ایم این اے بنایا جاتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ جماعت کی طرف سے گفٹ میں دی جانے والی یا صدقات میں دی جانے والی سیٹیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، وہ اس کو وزیر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ وفاقی وزیر بن کے پاکستان کے لیے فیصلے کیسے کر سکتی ہیں؟ اس وجہ سے مریم اورنگزیب کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس درخواست پر سماعت ہوئی، جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی ہے اور عامر فاروق صاحب نے اس پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے کہ آیا مریم اورنگزیب کو عہدے پہ رکھنا ہے یا عہدے سے ہٹانا ہے، آیا کوئی مخصوص نشست والی خاتون یا کوئی بھی جو ممبر اسمبلی ہے کیا وہ وفاقی وزیر رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور مریم اورنگزیب کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں کیونکہ مخصوص نشستوں پر جو ممبران بنتے ہیں ان کا بہت لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں جو ہمارے نئے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔